قرآن کا حفظ اور ناظرہ کروا دیتے ہیں، تو ماڈرن ورلڈ سے انویئر رکھتے ہیں بچے کو، اور یا تو ہم ماڈرن ایرا کی جو کنٹمپریری ایجوکیشن ہے وہ دیتے ہیں، تو پھر قرآن و سنت سے بالکل غافل رہنے دیتے ہیں. یہ ناقص تصور ہے. اللہ کے رسول نے جس علم کا آرڈر دیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، اس میں علم کا کوئی ٹائپ نہیں بیان کیا گیا. علم دین، علم دنیا جیسا کوئی بائیفرکیشن نہیں ہے اسلام میں. آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، علم دین جیسی کوئی اصطلاح قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے، علم دنیا جیسی کوئی اصطلاح قرآن حدیث میں موجود نہیں ہے، بلکہ جو اسلامی اصطلاح ہے وہ علم نافع کی ہے، نفع بخش علم. تو وہ علم دینا چاہیے جو نفع بخش ہو، خواہ دنیا میں ہو خواہ آخرت میں ہو، اور دونوں کا کمبینیشن ہونا چاہیے تاکہ دنیا میں بھی سروائیو کر سکے بچہ ہمارا، اور آخرت میں بھی سروائیول پاسبل ہو، تاکہ وہ دونوں جگہ کامیاب ہو سکے. تو ایسے علم کو دینے کی ضرورت ہے. اسلام ہرگز یہ نہیں کہتا کہ مصلی بچھا کر بس خالی قرآن پڑھو اور قرآن کا ناظرہ کرو اور قرآن کا حفظ کرو، قرآن کو سمجھو ہی مت، یہ اس طرح کا علم حاصل کرو. نہ قرآن یہ مطالبہ کرتا ہے، اسلام مطالبہ کرتا ہے، اور نہ یہ کہتا ہے کہ تم سائنس اور کمپیوٹر جانو اور قرآن سے ناواقف رہو. نہیں، بلکہ علم کی ایسی ضرورت ہے جو ماڈرن ایرا کو بھی بالکل سوٹ کرتا ہو، کمپیٹیبلٹی ہو. اس ایرا میں جو ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے وہ بھی بچوں کو ہم دیں، یعنی سائنس ٹیکنالوجی کے لیے بھی بچوں کو اویئر کرائیں، وہ بھی ایجوکیشن دیں، اور ساتھ میں ان کو قرآن اور سنت کا بھی باقاعدہ علم کا انتظام کریں. آپ یاد رکھیے گا کہ قرآن اور سنت یہ سب سے اوپر ہے علم حاصل کرنے میں. قرآن کا علم سب سے اوپر ہے، دیں گے سبھی، لیکن سب سے اوپر قرآن کا علم ہونا چاہیے، سب سے زیادہ فوکس اس پہ ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 5 حدیث نمبر 545 میں درج ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو قرآن سیکھنے والا اور سکھانے والا، اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر آف دا قرآن، دے آر دا بیسٹ، سب سے اچھے لوگ ہیں اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یوں ہم قرآن کے علم کو سب سے اوپر رکھیں گے، سب سے ضروری جو علم ہے وہ قرآن کا، لیکن جو کنٹمپریری ایجوکیشن ہے اس کو بھی بھولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر وہ علم جو نفع بخش ہو، جو اللہ کے قریب لے جاتا ہو، جو دنیا میں کامیاب کرتا ہو، آخرت میں کامیاب کرتا ہو، سبھی دینے کی ضرورت ہے. آج ہم اپنے بچوں کو ان اویئرنیس میں کئی ایسے انگلش میڈیم اسکولز میں بھیج رہے ہیں جو شرک سکھاتے ہیں، جہاں پر کرسچن مشنری اسکولز میں بڑے شوق سے بچوں کو بھیجا جاتا ہے، جبکہ وہاں صبح کی شروعات شرک سے ہوتی ہے. ان کی کبھی پریئر بک اٹھا کر دیکھیے، آپ کے بچے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے ہوں، اگر وہ اسکول کرسچن مشنری اسکول ہے تو ان کی پریئر بک اٹھا کر دیکھیے، اس میں کیسے شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر لیڈ اس ہیونلی فادر، لیڈرز، یہ صبح صبح ہمارا بچہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو فادر کہہ رہا ہے. معاذ اللہ، ہم نے اسے کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ سکھایا ہوتا لم یلد ولم یولد، نہ کسی سے جنا ہوا نہ کسی کو جنا. سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 آیت نمبر 3. تو یوں ہم اپنے بچوں کو سے صبح صبح شرک کرواتے ہیں، شرک، یہی ناقص ایجوکیشن کے تصور پہ. تو ایسے نہ جانے کتنے الفاظ ہیں، نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جو بچے کرسچن مشنری اسکولز میں پڑھتے ہیں، اور صبح کی شروعات ان کی شرک سے ہوتی ہے. ہم کیا پروس رہے ہیں اپنے بچوں کو، اور کیا جواب دیں گے اپنے رب کے حضور جب کھڑے ہوں گے. تو ہمیں ضرورت ہے بہترین کمبینیشن والا علم دینے کی. اب وہ ایرا آ چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ اب ایسے انگلش میڈیم اسلامک اسکولز کھل رہے ہیں الگ الگ شہروں میں، جو یہ دونوں چیز کو، یعنی کنٹمپریری ایجوکیشن اور قرآن اور سنہ ایجوکیشن، اس کا کمبینیشن دے کے پرووائڈ کر رہے ہیں. الحمدللہ. آپ نے ابھی تقوی اسلامک اسکول الہ آباد سے آئی ایک بچی کی شارٹ اسپیچ سنی، اردو میں تو اس لیے تھی تاکہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ تمام تک پہنچ جائے، سب کو سمجھ میں آئے. ورنہ ہمارے اسکول میں، جو ہمارا اسکول ہے وہ انگلش میڈیم اسکول ہے،
इंग्लिश मीडियम में कुरान सिखाते हैं, सुन्नत सिखाते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सब तर्जुमा इंग्लिश में सिखाते हैं, चाहे कुरान की आयत और सूराज हो और चाहे वो अहदीस हो, चाहे और कोई भी चीज़ हो, वो चीज़ें कुरान सुन्नत इंग्लिश में सिखाया जा रहा है। और जो भी असरी उलूम है, साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, सब माशाल्लाह हमारे बच्चे वो सब जानते हैं। अल्लाह ताला का फजल है। ऐसे स्कूल्स की ज़रूरत है कि आपके शहर में भी हो और तमाम शहरों में हो। कुछ शहरों में अभी हो पाया है, इलाहाबाद शहर में पहला इस्लामिक स्कूल है, और अब आपके शहर में भी ज़रूरत है और तमाम शहरों में ऐसे स्कूल्स की ज़रूरत है, क्योंकि वही आपके प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन है। अभी हम आपसे कह रहे हैं कि आप क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स में बच्चों को भेजती हैं और फिर वहाँ बच्चे शिरक करते हैं, तो आप अल्लाह को क्या जवाब देंगी? जब वो क्रॉस के आगे झुकेगा, जब वो अल्लाह को फादर कहेगा, अस्तगफिरुल्लाह, तो अल्लाह ताला आपसे पूछेगा बच्चों को क्या दिया, तो हम क्या जवाब देंगे? आपके दिमाग में फौरन एक क्वेश्चन रेज हुआ होगा कि व्हाट टू डू, हम अब करें तो क्या करें? जब हमारे पास कोई इस्लामिक स्कूल जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो हम क्या करें? जो स्कूल्स अवेलेबल हैं वहाँ पर भेज रहे हैं, तालीम तो देना ही है बच्चों को। बिल्कुल सही। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ऐसे स्कूल्स होना चाहिए। आप और आपके शहर के और लोग मिलकर ऐसी चीज़ों को स्टैब्लिश करिए। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अगर खाली मदरसे होते हैं जिनमें कुरान का नाजरा पढ़ते हैं, कुरान समझ कर भी नहीं पढ़ते, और बाकी चीज़ से बिल्कुल अनअवेयर रहते हैं, तो भी हमारे बच्चे किसी लायक नहीं बनते बड़े होकर। तो खाली ऐसे मदरसास की ज़रूरत नहीं है, ऐसी मदरसा, ऐसे स्कूल की ज़रूरत है जो कॉम्बिनेशन में एजुकेशन प्रोवाइड करे। तो इसके लिए आप बहुत सीरियस हो जाइए और बहुत तैयार हो जाइए कि आप जो कुछ भी कर सकते हो इस फील्ड में करने की ज़रूरत है। सब कोई और करके दे दे और हम फ़ायदा उठा लें, ये तो कोई अक्लमंदी की बात नहीं हुई। सभी लोग यही सोचे तो कोई भी बिगिन नहीं करेगा। तो जो भी अल्लाह ताला ने जिनको भी अक्ल शऊर इल्म से नवाजा हो, वो इस तरह की पहल करें कि ऐसे स्कूल्स वजूद में आ सके जो आपके बच्चे को कॉम्बिनेशन में एजुकेशन दे सके, कुरान और सुन्नत की भी, और ये मॉडर्न वर्ल्ड में जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसकी भी। लेकिन याद रहे कि एजुकेशन के साथ साथ, तालीम के साथ साथ तज़किया और तरबियत करना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर तालीम दिया जाए और तज़किया और तरबियत ना हो तो फिर वो तालीम नाक़िस रह जाती है, बल्कि कई बार तो नुकसानदेह हो जाती है। अगर आप कितना ही, अगर कोई चिराग है, कोई लैंप है, उसका शीशा अगर पूरा काला हो जाए तो लौ कितनी ही बढ़ा दें, रोशनी बाहर नहीं आएगी। इसी तरह अगर आप उसके शीशे को साफ कर दें तो थोड़ी ही सी रोशनी माहौल को मुनव्वर कर देगी। अगर दिलों की पाकी ना की जाए, अपनी औलाद की दिलों की पाकी ना करें, तो चाहे जितनी तालीम दे दें, उससे कोई नूर, कोई इल्म, फजल, कमाल नहीं फैलने वाला है समाज में, बल्कि कई बार मुज़िर चीज़ें सामने आ सकती हैं। वही तालीम आज देखिए इंटरनेट पे किस तरह नेगेटिवली यूज़ की जा रही है, उस एजुकेशन का इस्तेमाल कितना नुकसानदेह अंदाज में हो रहा है। तो हकीकत यही है कि अगर आप टॉर्च किसी चोर के हाथ में पकड़ा दें तो क्या होगा? वो उससे किसी को रास्ता थोड़ी ना दिखाएगा, मुसाफिर को, बल्कि वो किसी के घर के ताला तोड़ने और किसी के लॉकर में नकब लगाने में इस्तेमाल करेगा। तो इसी तरह अगर एजुकेशन आप दें, आप तालीम दें बच्चों को, लेकिन तज़किया और तरबियत ना करें, तो फिर वो तालीम नाक़िस रह जाएगी, बल्कि मुज़िर हो जाएगी, मुसीबत बन जाएगी। तो ऐसी तालीम तो देना ही है अच्छी से अच्छी, साथ में तज़किया यानी पाकी और सफाई और तरबियत करना आपकी जिम्मेदारी है। आप माओ की जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को दिन भर अच्छी बातें सिखाएं और टीवी के हवाले ना कर दें। हम ख़वातीन क्या करती हैं, जब भी हमको फ्री होना होता है, अपने बच्चे को कार्टून चैनल के हवाले या किसी भी टीवी चैनल के हवाले करके हम अपने गॉसिप्स में मगन हैं। पड़ोसी आ गई, बहन आ गई, उसके साथ बैठ के किसी की ग़ीबत करना है, चुगली करना है और गॉसिप्स करना है। तो बच्चों को टीवी के हवाले किया और हम अपनी गॉसिप्स में बिजी हो गए। खुद भी मुसीर चीज़ों के साथ बिजी हैं, बच्चों को भी मुसीबत भरी चीज़ के साथ छोड़ दिया। ये टेलीविज़न बच्चों को बर्बाद कर रहा है, उससे बचाइए। ये स्टार प्लस और ये कलर्स और ये चैनल्स जो आप टाइम देती हैं, खुद प्राइम टाइम आपका 7 to 10, वो जो टीवी चैनल्स के पास गुजरता है ना, उससे अपने को भी फारिग करिए और वो टाइम बच्चों को दीजिए।
وہ ڈیزرو کرتے ہیں آپ کے ٹائم کے. آپ بہت ذمہ دار ہیں. ماں بن جانا سے کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. ذمہ داری بہت ریز ہو جاتی ہے. جس طرح حقوق ریز ہو جاتے ہیں, 3 گنا مرد سے زیادہ اونچا درجہ پا لیتی ہے ایک عورت, اسی طرح ریسپانسبلٹیز بھی ریز ہو جاتی ہیں جب کوئی ماں بن جاتی ہے. تو اس طرح اپنے بچوں کو ٹائم دیں, انہیں برائی سے روکیں. بچے بڑھ رہے ہوں تو ان کا بیگ چیک کیا کریں, پورا ایک ایک چیز پلٹ کے ایک ایک چیز چیک کیا کریں وہ کر کیا رہے ہیں, وہ پڑھتے کیا ہیں اسکول میں, ان کے بیگ میں بکس کے بجائے میگزینس تو نہیں ہے. بچوں کو وقت دیں, اٹینشن دیں. بچوں کو علم کی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ, لیکن کس ٹائپ کا علم ہے وہ دیکھ لیجیے آپ. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 5 سال کے 6 سال کے, 20 کم سے کم کارٹون کیریکٹرز کے نام جانتے ہیں. ابھی ان سے 3 نبیوں کے نام یا 2 صحابی کے نام پوچھ لو تو نہیں بتا پائیں گے. یہ حال ہے. کیا ان کے اندر علم کی کمی ہے؟ سارے کارٹون کیریکٹرز اور فلمی کیریکٹرز تو ان کو پتا ہے, ویری ویل پتا ہے, ہاں, لیکن قرآن و سنت سے کتنا اویئر ہیں. انبیاء کو نہیں جانتے, صحابہ ٹرم کیا ہوتا ہے نہیں جانتے, پھر وہ صحابی کا نام کیا خاک بتائیں گے. تو اس طرح یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ہماری غیر ذمہ داری کی وجہ سے ہو رہی ہیں. ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں جو ان کی ضرورت ہے. تو ان کو معاشرتی آداب سکھائیں, کھانے پینے سونے جاگنے کے آداب سکھائیں, انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں, انہیں اللہ تعالیٰ کا خوف دلائیں, اللہ سے محبت دلائیں, انہیں ایسی تربیت دیں, ایسا ان کا تزکیہ کریں کہ وہ بالکل رب سے راضی ہو جائے اور اس کا خوف اور امید کا بہترین بیلنس اس کے اندر مینٹین ہو جائے. تو انشاءاللہ سماج میں وہ نہایت کامیاب فرد کی حیثیت سے دنیا کو بہت کچھ دے گا انشاءاللہ. تو اس طرح کامیاب کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ بچوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں پالیں. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا, اپنی پوری اٹینشن اپنے بیٹوں تک مرکوز مت رکھیے, اپنی بیٹیوں پہ بھی اٹینشن دیجیے. ایکچولی اگر آپ ایک بیٹی کو سکھا رہے ہیں, بیٹی کو تعلیم دے رہے ہیں, بیٹی کا تزکیہ اور تربیت کر رہے ہیں, تو وہ پورے سماج کی تعلیم ہے, پورے خاندان اور پھر سماج کی تعلیم ہے. اور اگر ایک بیٹے کو دے رہے ہیں تو وہ صرف فرد کی تعلیم ہے. بیٹا اپنے تک رکھتا ہے, بیٹی بڑے ہو کے ماں بنتی ہے, پھر وہ اپنے بچوں میں, پھر وہ اپنے بچوں میں, اس طرح سے کتنا ملٹی پلائی ہوتا ہے. تو اپنی بیٹیوں پہ بھی اسپیشل اٹینشن دیں. اللہ کے رسول بہت تاکیدی حکم کیا تھا بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت کا. تو یوں ہم ایک ماں کی حیثیت سے بہت ذمہ دار ہیں, اویئرنیس لانے میں بھی اور عمل کروانے میں بھی بہت زیادہ ذمہ دار ہیں. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم خواتین کا سماج میں بہت اہم رول نہیں ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول تو ہمارا ہی ہے ایک ماں کی حیثیت سے, کیونکہ جو عورت کی گود ہوتی ہے وہ سب سے پہلا اسکول, فرسٹ مدرسہ, پہلا مدرسہ ہوتا ہے. تو جو آپ کی گود میں پرورش کردہ بچے ہیں وہی تو باہر جا کر سٹیزن بنتے ہیں. تو ہم بہت زیادہ ذمہ دار ہیں ایک ماں کی حیثیت سے. اس کے بعد باری آتی ہے ایک بیوی کی حیثیت سے ہماری ذمہ داریوں کی, کہ ہم ایک بیوی کی حیثیت سے کیا کر سکتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ ہم ایک بیوی کی حیثیت سے سیکنڈ موسٹ انفلوئنشل ہیں اپنے ہسبینڈس کے لیے. سب سے زیادہ انفلوئنشل تو ماں ہی ہوتی ہے آفٹر آل, لیکن بیوی بھی کم انفلوئنشل, کم متاثر کرنے والی نہیں ہوتی ہے. ہم یہ نہ کہیں کہ ہمارے شوہر ہمارے سنتے ہی نہیں, ارے ان کو میری کیا امپورٹنس ہے, ارے وہ میری بات نہیں مانتے, ارے میری بات کا اثر نہیں ہوتا ان کے اوپر, ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے. اگر آپ ایسا سوچتی ہیں تو بالکل غلط بات ہے. ہم تو نہیں مان رہے ہیں کہ ایسا ہے کہ شوہر کے اوپر آپ کی بات کا اثر نہیں ہوتا. خوب اثر ہوتا ہے, خوب اثر ہوتا ہے. ہم قرآن کی روشنی میں آپ کو بتا رہے ہیں. سورہ قصص پڑھیے, سورہ نمبر 28 آیت نمبر 9 میں فرعون جو تھا کتنا ظالم بادشاہ تھا نا, اس کی بیوی کس طرح سے فرعون کو انفلوئنس کر لیتی ہے. فرعون جتنے بھی بنی اسرائیل سے بیٹے ہو رہے تھے ان کو قتل کروا رہا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا. اور ایک بنی اسرائیل کا بچہ اس کے محل تک پہنچ جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ وہ کلیئر تھا کہ وہ بنی اسرائیل کا ہی ہے, ایسا نہیں کہ قبطی جان کے اسے چھوڑ دیا گیا تھا, وہ بنی اسرائیل کا ہی تھا. لیکن فرعون کی بیوی جو آسیہ تھی, اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اسے قتل مت کرو, اسے ہو سکتا ہے یہ بڑا ہو کر ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے, اور میرے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس سے بیٹا ہی بنا لیں.
आसिया